آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 79، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ چین، حصہ پنجم یعنی آخری حصہ۔ کنفیوشیس، حصہ سوم، آخری حصہ۔ ایک عجیب و غریب بات ایسی ہے جس میں اہل چین بالکل منفرد ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی دوسری قوم اس معاملے میں ان کے ساتھ مماثلت رکھتی ہو۔ وہ یہ کہ چینی بیک وقت کئی مذہبوں کے پیروکار ہوتے تھے۔ وہ اگر بدھ مت قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کنفیوشس یا ٹاؤزم سے اپنا تعلق پہلے منقطع کریں پھر یہ نیا مذہب اختیار کریں، بلکہ بیک وقت وہ تینوں مذہبوں سے اپنی عقیدت کا رشتہ استوار رکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں جس مذہب کی تعلیمات کو وہ اپنے لیے مفید پاتے ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں۔ میگزین لائف کی ورلڈ لائبریری نے چین پر جو کتاب شائع کی ہے اس میں اس کے ایڈیٹر لکھتے ہیں، چینی جب تک اپنے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ کنفیوشس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے عہدے سے معزول ہوتا ہے تو وہ ٹاؤزم کے اصولوں کو اپنانے لگتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ بدھزم کے سائے میں آ کر پناہ لیتا ہے۔ ایڈیٹر نے مثال دیتے ہوئے ماؤ زیتونگ اور چیانگ کائی شک کا حوالہ دیا ہے کہ ماؤ پہلے بڑا مخلص بدھ تھا اور اس کے ساتھ ہی کنفیوشس کی کتابوں کے حوالے بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس نے بدھ مت کو چھوڑ کر مارکسزم کا نظریہ قبول کر لیا تو پھر بھی وہ شانگ صوبے میں جایا کرتا جہاں کنفیوشس کی قبر تھی اور جو مینسیوس کی جائے پیدائش بھی تھی، وہاں جا کر وہ ان کی زیارت کیا کرتا۔ چیانگ کائی شک نے ایک بدھ ماں کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ کئی سال تک کنفیوشس کے لٹریچر کا مطالعہ کرتا رہا۔ سن 1927 عیسوی میں اس نے دوسری شادی کی تو عیسائی پروٹسٹنٹ فرقے کے میتھوڈزم یعنی غیر مقلدوں کے گروہ کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے سن 1931 عیسوی میں اپنی ماں کی یادگار کے طور پر بدھ مذہب کا ایک مندر تعمیر کروایا۔ چیانگ کو جب کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا تو وہ کسی پہاڑی جگہ پر چلا جاتا یا سمندر کے ساحل پر پہنچ جاتا، وہاں کافی دیر تک مراقبے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرتا۔ اس کی مثالیں چین کی قدیم تاریخ میں بھی نایاب نہیں ہیں۔ چانگ چنگ، جس کا زمانہ سن 443 عیسوی تا 497 عیسوی ہے، اس نے اپنی ملازمت کی زندگی ایک شہزادے کے سیکریٹری کی حیثیت سے شروع کی۔ وہ ویتنام میں اپنے حکومتی منصب کا چارج لینے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں قزاقوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا سر قلم کر دیں۔ چانگ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک نظم لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے غیر معمولی سکون کی کیفیت کو دیکھ کر قزاق بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چانگ نے اپنی ساری زندگی ایک مشہور شاعر اور شاہی خاندان کے وفادار ملازم کی حیثیت سے بسر کی، لیکن وہ آخرت کے خیال سے بھی غافل نہ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ کنفیوشس کی ایک کتاب اور ٹاؤزم کی ایک کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں اور اس کے دائیں ہاتھ میں بودھا کی ایک کتاب پکڑا دیں، اس طرح اس کو سپرد خاک کر دیں۔ یہ طریقہ کار صرف چند لوگوں تک محدود نہ تھا بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقہ کار پر کاربند تھے۔ وہ بیک وقت کئی مختلف اور متضاد مذاہب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ ہندوستان جہاں گوتم پیدا ہوا اور اپنے مذہب کی تبلیغ کی، وہاں تو بدھ مت ناکام ہو گیا، لیکن انہی سالوں میں اس نے چین کے وسیع و عریض رقبے پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ بدھا نے جو تعلیمات اپنے شاگردوں کو سکھائی تھیں، ان میں جو تغیرات رونما ہوئے اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ بدھا خود کسی خدا کا قائل نہیں تھا، لیکن اس کے معتقدین نے اسے ہی خدا بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور ملک کے گوشے گوشے میں ایسے مندر تعمیر ہو گئے جہاں بدھا کے بتوں کی دھوم دھام سے پوجا ہوتی تھی۔ اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے حالات کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ وہی بگڑا ہوا اور تحریف شدہ بدھ مت چین میں آیا تو اس نے اپنے نئے اور پرجوش معتقدین کے قلوب و اذہان پر جو اثرات ڈالے ہوں گے ان کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔